سر میں یہ سوال کر رہا تھا کہ حامد صاحب نے، رؤوف صاحب نے آپ کے خلاف بیان دیا، آپ نے کہا بھائی میں مہم چلا رہا تھا، میرے خلاف کیوں بیان دے رہے ہو، اور دیا ہے تو پھر اب جواب سنو. لیکن اب آپ نے بھی بہت دفعہ بیانات انیشیٹ کیے نا اپنی ہی پارٹی کی لیڈرز کے خلاف پبلکلی. یعنی اسی دورہ سندھ میں آپ نے تو صدر پاکستان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے اب وہ تعلق نہیں ہے، پتہ صاف ہو گیا. صدر پاکستان کسی زمانے میں ہمارے لیے تھا، لیکن جب آخری پی ڈی ایم کے آخری ایام میں انہوں نے ان کو قانون سازی کا موقع دینے کے لیے حج کا بہانہ کر کے چلے گئے اور پیچھے سے چیئرمین سینٹ نے صدر بن کے وہ تمام قوانین پاس کیے، جس طرح کہ نواز شریف کو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے سیکشن 233 میں انہوں نے 5 سال تک لمٹ کر دی ڈسکوالیفیکیشن کی. یہ اسی دور کا کارنامہ ہے. پھر ملٹری ایکٹ اور جو 1923 کا ایکٹ ہے جس سے تحت سائفر ٹرائل ہو رہے ہیں، جہاں پہ کسی کی شہری کے گھر میں بغیر وارنٹ کے چھاپا مارا جا سکتا ہے. پھر صدر صاحب کے پاس جو آئینی اختیار تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتے، اور وہ ذمہ داری اس نے شفٹ کی اور بلکہ شرک کی، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ آپ ڈیٹ دے دیں. تو یہ کافی ہیں. پارٹی جو ہے وہ پارٹی نے ان کو صدر بنایا، وفاداری کا تقاضا تھا کہ وہ پارٹی کو اس کرے اور اس آڑے وقت میں جو ہے وہ نہ چھوڑتے، اور انہوں نے وہی کیا جو پی ڈی ایم کا کوئی صدر کر سکتا تھا. یہ آپ کو یہ نہیں لگتا، آپ کہہ رہے ہیں عارف علی صاحب نے وہ کیا جو پی ڈی ایم کا کوئی صدر کر سکتا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی پوزیشن بڑی سینسیٹیو ہے، اس لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے بھی حق میں معاملات رہیں، ان کے مفادات کا بھی تحفظ ہو، لیکن دوسری جگہ بھی ان کی لڑائی نہ پڑ جائے، اور اگر آج وہ ہوتے ہی نہ اس جگہ پر، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بہت نقصان ہوتا. اس لیے انہوں نے کسی طریقے سے اپنی پوزیشن سیکیور کی ہے تاکہ کم سے کم نقصان ہو پی ٹی آئی کو. یہ نہیں لگتا آپ کو؟ نقصان تو جتنا ہونا تھا پوری پی ٹی آئی کا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کا ہوا ہے، ہر ورکر کا ہوا ہے، میرا ہوا ہے. یہ حامد خان اور رؤوف حسن ایک پرچہ ان سے ہوا ہے، ایک گرفتاری انہوں نے دیکھی ہے، ان کے گھر گرائے گئے ہیں، ان کے سالوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، آرام سے بستر میں بیٹھ کے بیان داغ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی کیا ہے کہ اسٹرگل کی وجہ کس چیز کا نام ہے. عارف علی صاحب جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنی صدارت سے ہاتھ دھو بیٹھتے تو چند مہینے رہ گئے تھے، لیکن کم از کم تقاضا یہ تھا کہ وہ پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے. میں نہیں سمجھتا ہوں پارٹی نے اس کے بیٹے کو ٹکٹ نہ دے کے یہ بتا دیا کہ ہمیں اب ان کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ آپ کی رائے ہے کہ عارف علوی صاحب پی ٹی آئی کے وفادار نہیں رہے بلکہ انہوں نے پی ڈی ایم کی صدر سے کردار ادا کیا، یا آپ کے لیڈر عمران خان صاحب بھی اپنا اعتماد کھو چکے ہیں عارف علوی صاحب پہ؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کا اعتماد کھو چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسی ایشو پہ جیل میں کئی دفعہ میری گفتگو ہوئی ہے، اور یہ میں اپنے سینے سے جو باتیں نکال رہا ہوں یہ نتائج میں اخذ کر رہا ہوں جو ان کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے ڈسکشن کے بعد ہم نے اخذ کی ہے. تو خان صاحب نے آپ سے کہا ہے ان واٹ ایور ورڈز کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کو بھی اعتماد، وہ بھی مایوس ہیں، علوی صاحب سے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. جی میں حیثیت ترجمان پاکستان تحریک انصاف چند مہینے قبل ایک ٹویٹ دیا تھا عارف علی کے، اور اس ٹویٹ کو کسی نے ڈسپونڈ نہیں کیا ہے، لہذا وہ جو بیانیہ تھا وہ ایک آفیشیل بیانیہ تھا. بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب بات کر رہے ہیں صدر پاکستان کے حوالے سے، بہت کہتے ہیں انہوں نے وہ کردار ادا کیا جو اگر ان کی جگہ کوئی پی ڈی ایم کا صدر بیٹھا ہوتا تو وہ بھی وہی کرتا. تو عارف علوی صاحب نے کہا وہ پی ٹی آئی کے وفادار ہیں نہیں، پی ٹی آئی کے وفادار تھے، اور کہنا ہے کہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میں جو بتا رہا ہوں یہ میں ان باتوں کے کو اخذ کر کے کہہ رہا ہوں جو مجھ سے خود میرے لیڈر نے کہی ہیں، جو مجھ سے عمران خان صاحب نے کہی، یعنی وہ کہتا ہے میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی بھی عارف علوی صاحب پر اعتماد کھو چکے ہیں. یہ کہتے ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب. اب